بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان کو اللہ۔ کم کر دیں بھائی، میری تقریر شروع ہو رہی ہے. آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری اور قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہے جو آپ دوسرے کو دے نہیں سکتے؟ وہ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دولت ہے، وہ ہے آپ کا وقت. وقت انسان کا سب سے قیمتی چیز ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر میری زندگی، میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا. اور واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام غزالی حدیث لے کر کے آئے ہیں. حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا. استنجا فرمانے کے بعد نبی پاک نے وضو کرنا تھا. کہتے ہیں نبی نے تیمم فرمایا، یعنی مٹی سے آپ نے وضو کیا. وہ جو تیمم آپ سمجھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ سامنے یہ پانی ہے اور یہ 12-13 قدم دور ہے، تو آپ نے یہ تیمم کیوں کر لیا؟ تو میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں نے تیمم کر لیا ہے. کتنے لوگ مر گئے یہی سوچتے سوچتے کہ اثر لینا چاہیے تقریر کا کہ نہیں لینا چاہیے، اور انہیں موتیں آ گئی ہیں. جب تک انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ اس کی آخری تقریر ہے تو نہ تقریر کرنے والے پہ اثر ہوگا نہ سننے والے پہ اثر ہوگا. نہ میری وہ بہن سن پائے گی نہ میرا بھائی سن پائے گا. آپ اندازہ کریں کہ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے، تب تک وہ وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا. ہسپتال میں دلی میں ایک آدمی ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے 25 لاکھ روپے لے لو میرے باپ سے میری بات کراؤ. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا باپ مر چکا ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 50 لاکھ روپے لے لو، 50 لاکھ روپے لے لو اور میرے باپ سے میری بات کراؤ. اس نے کیسے نکالو میرے کیبن سے. اسے دھکے مار کے باہر نکالا. کسی نے کہا تو نے اپنے باپ سے بات نہیں کی تھی؟ تو رونے لگا. کہنے لگا جب میں چھوٹا تھا تو باپ کو سمجھ نہیں پایا، جب میں بڑا ہوا تو پھر میں کام میں لگ گیا، میرے پاس وقت نہیں تھا. آج جب باپ بیمار ہوا ہے تو میں کام دھندا چھوڑ کے آیا ہوں. تو کل ابا کے پاس وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا، آج میرے پاس وقت ہے تو ابا کے پاس وقت نہیں ہے. میں 50 لاکھ روپے دے کر کے اپنے بوڑھے باپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو آج میرا باپ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پاس وقت نہیں. اور جب میرے پاس وقت تھا تو ابا کے پاس وقت نہیں تھا. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص 10 کروڑ روپے کا مالک ہو اور اپنے باپ کی قبر پہ جائے اور کہے 10 کروڑ روپے لے لے اور کوئی میرے باپ سے میری بات کرائے تو کوئی کہے گا کیا پاگل ہو چکا ہے، یہ اپنی کمائی اپنے پاس رکھ. آخرت جو مر جاتا ہے اسے پھر دنیا میں واپس نہیں لایا جا سکتا، چاہے 10 کروڑ نہیں 10 کھرب بھی خرچ کر دو. اس کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے. اور وقت کی بربادی جتنی تیزی کے ساتھ آج کل کے نوجوان کر رہے ہیں اتنا کسی بھی چیز کو برباد نہیں کر رہے. بہت ان عمدہ، کے بہت پاس اگر وقت کی کسی چیز کی قدر نہیں ہے تو وہ وقت ہے، اور وقت برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک میں اسپتال میں ایک آدمی کو دیکھنے گیا، دیکھنے جائے کرے بیماروں کو دیکھا کرے. اب کون دیکھنے جاتا ہے بیماروں کو؟ غریب بیمار ہو جائے کوئی دیکھنے نہیں جاتا، امیر مالدار بیمار ہو جائے تو پھر میاں اس کے پیچھے جو ہے وہ لائن لگ جاتی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں اب تو اگر قریب مر بھی جائے نا تو اس کے جنازے میں لوگ نہیں جاتے. میرے حضور فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری کی حالت میں دیکھنے جاتا ہے جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. آپ کو بتاؤں میں جب تک آپ کے اندر درد نہیں ہوگا نا سجدہ مزہ نہیں دے سکتا ہے نا. تو کہتے ہیں سری سکتی، اے بھائی رومال والے بھائی، اے بھائی اے بیٹھ بھائی بیٹھ سن لے، ہماری بھی تھوڑی بہت قدر کر لیا کرو. ویسے تو ہم قدر کے لائق نہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لائق نہیں، مگر جو ہماری باتیں یہ ضروری ہیں انہیں اگنور کرو گے تو زندگی آپ کو اگنور کر دے گی. ہر وقت تقریر کے مزے لینے نہ آیا کرو کہ بڑے مزے کی تقریر ہوئی. کبھی کبھی سنجیدہ بھی ہو جاؤ. تقریر کرنے والوں کو بھی موت آنی ہے اور سننے والے کو بھی موت آنی ہے، بچے گا کوئی نہیں.
کچھ دنوں کے بعد قصے پاری نہ ہو جائیں گے. آپ یاد رکھیں کچھ زمانے کے بعد لوگ یاد کیا کریں گے اگر یاد رکھنے کے قابل کوئی رہا تو کہ فلاں تھے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے پیر نے مجھ سے کہا بیٹے جب میں نماز پڑھتا ہوں نا جنید تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے, تصور کرتا ہوں تو یہ سوچ کے نماز پڑھتا ہوں اور قیام کی حالت میں تو پھر اس کے بعد جب قیام کرتا ہوں تو پھر یہ سوچتا ہوں کہ پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں اور نیچے جہنم ہے, ہو سکتا ہے کٹ کے گر جاؤں. اور تیسری پھر میری نیت یہ ہوتی ہے ہو سکتا ہے یہ آخری سجدہ ہو اور پھر میں نیچے سجدے میں جا کے رونے لگتا ہوں, ہو سکتا ہے میری روح نکالنے والا فرشتہ سامنے کھڑا ہو اور جیسے ہی میں سجدے سے سر اٹھاؤں تو روح نکال لے. کہتے تو بوڑھا ہو چکا ہوں نا تو ناک رگڑ کے کہتا ہوں مالک دیکھ میں نے اپنی ناک رگڑ دی, میرے جیسا گنہگار دنیا میں کوئی نہیں ہے. اے میرے رب ہو سکتا ہے آج کے بعد سری سختی کو کبھی تیرے سامنے سجدہ کرنے کا موقع ملے نہ ملے, ہو سکتا ہے میرے مالک یہ میرا آخری سجدہ ہو تو مجھ بوڑھے کے سجدے کو قبول کر لے. کہتے پھر بھی اس کے باوجود مجھے یقین نہیں کہ میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آخر ہمارے اندر جذبہ ایمان کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. تو میں اس آدمی کے پاس گیا, وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے رونے لگا. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ 35 35 یار اس کی عمر ہوگی, اتنی زیادہ عمر نہیں تھی. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے کینسر ہے سید صاحب اور میرا بیٹا, یہ میرے بچے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد میں وہ بدنصیب انسان ہوں, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور میں جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں تو پھر میں رو رہا ہوں. میں نے کہا بات تو تمہاری بھائی ٹھیک ہے. حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ جب تو یتیم بچوں کو دیکھ اور تو پھر اپنے آپ کو دیکھ تو پھر شکر کر کہ تو ابھی تک زندہ بیٹھا ہے, تجھے موت نہیں آئی. اگر تو مر گیا ہوتا تو تیرے بچے یتیم ہو گئے ہوتے اور یتیموں کا کون سہارا ہوتا ہے. اگر تو زندہ ہے تو اپنے بچوں کو چوم, سجدے میں جا اور کہ اللہ تیرا شکر ہے جو آج تک میں زندہ ہوں. میں مر گیا ہوتا تو میرے بچے یتیم ہو گئے ہوتے, تو نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہے. کتنے 20 سال کے 25 سال کے انتقال کر گئے, کتنے بچوں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا جب وہ پیدا ہوئے, اور جب وہ پیدا ہوئے باپ مر چکا تھا. تو اگر سلامت ہے بچے کھلاتا ہے شکر ادا کرنا چاہیے. مجھ سے کہنے لگا سید صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے, 1 مہینہ رہ گیا ہے, مجھے بتاؤ کیا کروں. دن رات روتا ہوں, بیوی بھی رونے لگتی ہے, بچے بھی رونے لگتے ہیں, میری ماں بھی روتی ہے. میں نے کہنے لگا بھائی دیکھ بھائی اگر ماں باپ کے سامنے روئے گا وہ پریشان ہو جائیں گے, بیوی کے سامنے روئے گا پریشان ہو جائیں گے. اللہ نے آنسو دنیا دار کے لیے نہیں بنائے. کسی کے سامنے رو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر رونا ہے تو پروردگار کے سامنے رو, تیرے مسائل حل ہو جائیں گے, تیری زندگی بدل جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا نوجوانوں, انسان کہتا ہے میرے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. اور وقت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی دنیا میں ہے نہیں. مگر آج کل کا نوجوان اپنے موبائل میں 2 GB ڈاٹا 3 GB ڈاٹا روز اپڈیٹ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جب تک اسے میں یوز نہیں کروں گا میرا نقصان ہو جائے گا. حالانکہ اگر 100 روپے میں 50 روپے میں اور 1 مرتبہ ڈاٹا خریدا جا سکتا ہے, یومیہ خریدا جا سکتا ہے, پر ڈے خریدا جا سکتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے بتائیں کیا آپ 10 منٹ خرید سکتے؟ نہیں خرید سکتے. تو پھر یہ جو آپ کے فیس بک پر وقت گزر رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا واپس آ سکتا ہے؟ وہ لوگوں آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل, یہ فیس بک کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ فتنہ ہے زمانے کا. دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے. میں تو روز اپنے رب کی بارگاہ میں کہتا ہوں مالک میں کمزور انسان ہوں, میری حیثیت کچھ نہیں, میں خود نہیں بچ سکتا. میرے مالک مجھے فیس بک سے بچا لے, مجھے میرے مالک فتنے سے فیس بک کے بچا, مجھے انسٹاگرام کے فتنے سے بچا. کتنے لوگوں کی جان لے لی سوشل میڈیا نے, کتنے لوگوں کو مار دیا سوشل میڈیا نے, مگر آج تک مسلمان لڑکے سمجھے نہیں. وہ اپنے آپ کی اپنی ریل بنا رہے ہیں, وہ اپنے اسٹیٹس لگا رہے ہیں. کل تک تو میاں انہیں شرم تھی مگر آج شرم نہیں ہے. اپنی بہن اپنی بیٹی کی اسٹیٹس لگاتے ہیں, اپنی ماں کا. کل تک کتنے غیرت مند تھے مسلمان مگر آج بھی غیرت ہو گئے, اپنی بہن بیٹی کا اسٹیٹس لگاتے ہیں. تجھے شرم نہیں آتی انسان؟ یہ بتا اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات سب کو دکھانے کے نہیں ہوتے, اور حالات نہ سب دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. اگر تجھے اسٹیٹس ہی لگانا تھا تو یہ تو نے کہاں اسٹیٹس لگا دیا. اگر اسٹیٹس لگانا تھا تو اپنے رب کے حضور لگاتا. یاد رکھ فیس بک پہ اگر پوری دنیا بھی لائک کرے گی, انسٹاگرام پہ
بھی دیکھ کے لائک کرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر سجدے میں اسٹیٹس لگائے گا اور اگر میرے رب نے 1 لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, عرس مبارک, نعرے تکبیر. واہ واہ, بہت عمدہ. اب تو میاں شرم آنے لگی, یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. میاں بت شکن اٹھ گئے, باقی جو رہے بتگر ہیں. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اور غور کریں ہم نے کتنی تکلیفیں. اب ذرا غور کریں کیسے حالات بن گئے. مسلمان لڑکی نام ہے فاطمہ, نام ہے یہ آسیہ, نام ہے سارہ, نام ہے ختیجہ, نام ہے عائشہ, اور میاں وہ گھٹیا قسم کی ریلیں بنا رہی ہے اور بلاگز بنا رہی ہے یوٹیوب پر. معاذ اللہ, وقت برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑی تکلیف کی بات ہے. میں اپنی بہن بیٹیوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ کیا ریل ویل کے چکر میں لگ گئی, یہ کیا سبسکرائبر کے چکر میں لگ گئی. ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں میری بہن اپنے آپ کو بدل, اور اگر نہیں بدلنا چاہتی تو ایک کام کر, یا تو اپنا کردار بدل یا اپنا نام بدل. یہ تیرا نام یہ کردار کو سوٹ نہیں کرتا, یہ جب سب کرتے ہوا. مگر آج کل کے نوجوانوں کو کیا فکر ہے میاں, انہیں کیا ٹینشن ہے. ان کے تو اپنے اپنے الگ الگ ہیرو ہیں, ان کے الگ الگ قائد ہیں. کوئی کسی کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی کا فالوور ہے, کوئی کسی کا فالوور ہے. کسی نے کسی کو فالو کر رکھا ہے انسٹاگرام پر, کسی نے کسی کو فالو کر رکھا ہے, اور وہ کہتا ہے میاں میں اس کا فالوور ہوں, میں اس کا. اور میاں بھی کچھ دنوں پہلے جب الیکشن ہونے لگے تھے لوگ کہنے لگے تھے اگر یہ سی والی سرکار بن گئی تو حالات بن جائیں گے, اگر یہ سی والی سرکار آ گئی تو حالات بن جائیں گے. وہ بدل جائے, یہ آ جائے, یہ آ جائے, وہ بدل جائے. کیا مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی قائد نہیں بچا؟ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ہے جسے وہ اپنے سینے میں رکھ لے اور پھر اللہ انہیں کامیابی دے دے؟ ایسی مثال تھی. میں کہتا ہوں تمہارے پاس کوئی تمہارا ایسا مذہبی رہنما, کوئی ایسا قائد, کوئی ایسا نیتا ہے جس کا دامن پکڑ کے تم قسم کھا چکو کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے, اس نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی, اس نے کبھی کوئی گھوٹالا نہیں کیا, اس کا نام کرپشن میں نہیں آیا. مگر ایک ایسا تمہارے پاس قائد ہے کہ میاں جس نے مدینے میں 10 سال حکومت کی اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے, یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر فتح کرتا تھا وہ شخص. اس نے 10 سال میں 4000 مساجد بنوائی, یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر ہوتی تھی. اس کے زمانے میں اس نے جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا, جب دوسری کربٹ لی تو اس نے کسریٰ کو برباد کر دیا. اس نے جب سامنے دیکھا تو نوشہروا کے غرور کو خاک و خون میں ملا دیا. وہی تھا جسے دیکھ کر کے مائیکل ہارٹ نے 2003 میں کہا تھا کہ اگر دنیا میں میری اسٹڈی کے مطابق اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مدد نہیں ہوتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, مذہب اسلام, علماء اہل سنت, خلیفہ گلزار ملت, عرس مقدس. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر بھائی ہلکا سا آواز بڑھا دیں. بھائی گزارش کرتا ہوں مائک والے بھائی سے ہلکا سا اس کا ٹیبل بڑھا دیں اور آواز بڑھا دیں. آپ کا مائک بہت اچھا ہے, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر, کون عمر میاں؟ وہ عمر جس کے کرتے پہ 17 پیمد لگے ہوئے ہیں, ذرا بولے تو صحیح سبحان اللہ. جس کے کرتے میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں اور ایک پیمد اس کے کیا لگا ہوا ہے, ایک پیمد اس کے لگا ہوا ہے چمڑے کا. کسی نے پوچھا کیا کپڑا نہیں ملا؟ کہنے لگے نہیں کپڑا نہیں تھا تو میں نے چمڑے کا جو پیمد لگا دیا. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرے. کون عمر؟ میاں عمر ایسا ہے کہ کپڑوں پہ تو پیمد لگے ہوئے ہیں, مگر جب ہندوستان آزاد ہوا تو موہن داس کرم چند گاندھی نے کہا تھا اگر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے تو دنیا کے کسی آدمی کے راستے پہ نہیں چلنا ہے بلکہ مدینے کے عمر کے راستے پہ چلنا ہے. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ, تو بولو تو صحیح سبحان اللہ. مسکرا کے تو بولو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے جب نیکوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو.
امی عائشہ کی وصیت تھی کہ اے لوگوں جب تم اپنی محفل سجایا کرو تو عمر کا ذکر ضرور کیا کرو، کیونکہ جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے، جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے، جب پروردگار کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، ایک تحصیل کا نہیں، ایک ڈسٹرکٹ اور ایک ملک کا نہیں، بلکہ آدھی دنیا کا بادشاہ۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، مگر علماء نے لکھا ہے عمر خالی آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں کا، پھر علماء نے لکھا، فقہاء نے لکھا، بلکہ عمر کو اللہ نے اتنی طاقت بخشی، اتنی طاقت کہ عمر ایک وقت میں آدھی دنیا میں بادشاہت کرتے، آگ پر بھی حکومت کرتے تھے، پانی پر بھی حکومت کرتے تھے، ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ آگ پر حکومت کرتے تھے، پانی پر حکومت کرتے تھے، مٹی پر حکومت کرتے تھے، ذرا غور کریں، زمین پہ ان کی حکومت، مٹی پر ان کی حکومت، آگ پر ان کی حکومت، ہواؤں پر ان کی حکومت۔ ایک مرتبہ منبر رسول پہ تشریف رکھتے ہیں، ایک تمیم داری اسلام کے صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں حضور مسئلہ یہ ہے، فرماتے کہنے لگے بات کیا ہے؟ بات یہ حضور کہ وہ جو پہاڑ ہے نا اس کے اندر سے جوالامکھی نکل رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کے وہ شہر کی طرف آ رہا ہے، اور اتنا خطرناک آگ ہے، اگر اس کو نہیں روکا گیا نا تو وہ سارا آگ شہر کو جلا دے گا، شہر کے اندر آگ داخل ہو جائے گی۔ بھائی اس زمانے فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا لو میری چادر لے کر کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دو۔ تمیم داری نے کہا میں نے سوچا عمر سے کہوں ارے آگ تو چادر کو جلا دیتی ہے، مگر جب میں نے عمر کا جلال دیکھا تو میں کانپ گیا۔ کہتے میں چادر لے کر کے گیا اور جا کر کے میں نے جہاں تک جا سکتا تھا گیا، میں وہاں سے میں نے پھر آگ کو عمر کی چادر دکھانا شروع کی۔ کہتے جیسے ہی عمر کی چادر کو آگ نے دیکھا تو جیسے جانور ٹنڈا دیکھ کر کے بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر آگ پیچھے کو بھاگتی تھی، اور دنیا کو یہ بتاتی تھی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر قیامت کے دن جانور کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ حق ہے حق ہے، ہائے ہائے ہائے، حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ دیکھو بولو گے تو سن لو گے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے سپورٹ کرو تو وہ واصف علی واصف کہتے ہیں سننے والوں کے کان بولنے والے کی زبان کو تیز کرتے ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم زمین پہ زلزلہ آ گیا، زلزلہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ زلزلہ زمین پہ آیا اور عمر کو خیال کیا آیا؟ حضرت عمر زمین پہ کھڑے ہو کے رونے لگے اور کہنے لگے زمین ہو سکتا ہے میں تیرے اوپر انصاف نہ کر پایا ہوں جو تو لرز رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تیرے اوپر انصاف نہیں کر پایا۔ اتنا کہنا تھا زمین کا زلزلہ جاتا رہا، 1400 برس ہو گئے، پوری دنیا میں زلزلہ آیا، مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ واہ واہ واہ، کیا حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین ساریہ تو 1200-1300 کلومیٹر عراق میں ہے اور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ساریہ الجبل؟ کہا بس میں نے جذب کی حالت میں کہہ دیا علی بھول جاؤ۔ کہتے ہیں علی میں نہیں بھولا، میں نے تو لکھ لیا کون سے دن عمر نے کہا تھا۔ کہتے جب وہ ساریہ واپس آئے تو میں نے ڈائری نکال کے کہا فلاں دن فلاں ایسے سے آواز آئی تھی۔ ساریہ بولے ہاں اگر عمر کی آواز نہ آتی تو دشمن پیچھے سے ہمیں کھیل لیتے اور ہمیں تمام دشمن ہمیں یہ ہلاک کر دیتے، شہید کر دیتے۔ حضرت علی بولے لوگوں سنو، اللہ نے عمر کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا کی ہے۔ دریا نیل کا پانی رک گیا، جب رک جاتا ہے پانی تو مشکل ہو جاتی ہے زندگانی۔ دریا نیل کا رک گیا پانی تو پھر لڑکی ڈالی جاتی ہے، پرانی رسم ہے، بیکار سی رسم ہے، لڑکی کو ڈالا جائے گا، جب تک لڑکی نہیں ڈالی جائے گی تب تک یہ پانی جاری نہیں ہوگا۔ توجہ کریں، حضرت عمر کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کا ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، بالکل نہیں، کسی لڑکی کو نہیں ڈالا جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا، توجہ کرو میری طرف دیکھو، میرے حضور نے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے حضور نے فرمایا ایک محلے میں 2 عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک کی لڑکی ایک کے لڑکا۔ توجہ کریں میری بہنیں اور آپ بھی، یہ جو لڑکیوں کو بڑا سمجھتے ہیں وہ سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک محلے میں 2 بچے، 2 ماؤں نے 2 بچوں کو جو ہے وہ پیدا ہوئی، 2 بچے پیدا ہوئے، 2 بچوں کو جنم دیا، ایک بچی ایک بچہ۔ فرماتے جس نے بیٹی کو جنم دیا ہے وہ بیٹے پہ جنم دینے والی عورت پر اللہ نے اسے فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل نہیں۔ تو پھر کیسے دریا پر پانی کیسے جاری ہوگا؟ فرمایا لاؤ لے کے آؤ کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے لکھا جا رہا ہے۔
اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر سے جاری ہو جا، اور اگر نہیں بہتا ہے تو عمر کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ دریا میں جب جا کے خط ڈالا گیا، دریا جاری ہو گیا، 1400 برس سے آج تک نہیں رکا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، انسان انسانوں کو خط لکھتا ہے، مگر جو دریاؤں کو خط لکھتے ہیں وہ میرا آقا عمر ہے۔ عمر، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم علی کا نام لے کے محفل میں منافق کو بھگاتے تھے۔ سبحان اللہ، کسے بھگاتے تھے؟ ذرا بات پوری کرنی چاہیے نا، کچھ لوگ ذرا ادھر سے راؤنڈ مار جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جب ہمیں منافق کو بھگانا ہوتا تھا تو ہم علی کا نام لیتے تھے، اور جب شیطان کو بھگانا ہوتا تھا تو عمر کا نام لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ تاج ارے الشریعہ۔ بھائی، آپ کو علی کی اولاد کی زبان سے حضرت عمر کا ذکر کیسا لگ رہا ہے؟ ذرا بولو تو صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے؟ عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کر کے چلے، اسلام کو مٹا دوں گا، اسلام کو چھوڑوں گا نہیں بھائی۔ کسی نے کہا بڑے فائر نظر آتے ہو بھائی عمر، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اسلام کو مٹا دوں گا۔ کہنے لگے ٹھہرو تو صحیح، ذرا رکو تو صحیح۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا تم اسلام مٹانا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا اسلام تو تمہارے گھر میں گھس گیا ہے۔ کہا کہاں ہوا؟ کہا تیرے تمہارا بہن جو مسلمان اور بہنوں ہی مسلمان۔ اوے عمر نے یو ٹرن لیا۔ میں نے کہا باہر عمر، کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے؟ اور ایک عمر کی، اور سنو اسلام کی ایک بات اور یہاں سے پتا چلی کہ جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اسلام اسی کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ یہ اسلام کی فطرت ہے۔ ابو جہل نے مٹانا چاہا، اس کے گھر میں گھس گیا۔ دیکھیں آپ، ابو جہل نے مٹانا چاہا، اس کے گھر میں گھس گیا۔ یزید نے مٹانا چاہا، اس کے بیٹے کے دل میں گھس گیا۔ اور یاد رکھو، یہ جو لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، گھسے گا ان کے گھر میں بھی، یہ بھی بچیں گے نہیں۔ یہ جتنی بھی میڈیا ہے نا، آپ کو لگتا ہے یہ میڈیا آپ کے خلاف ہے، مجھے نہیں لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ ہمارا کام کر رہی ہے۔ ہم تو آرام سے بیٹھے اپنے گھر میں اذان پر ڈسکس کون کر کر، میڈیا ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے سنا ہے لاکھوں اربوں خربوں پہ روپیہ خرچ کر کے بھی اتنا اسلام کا چرچا آپ لوگ نہیں کر سکتے تھے جتنا فری میں یہ میڈیا والے کر رہے ہیں۔ کبھی اذان پر چرچا، کبھی نماز پر چرچا، کبھی قرآن پر چرچا، کبھی نبی پر چرچا۔ سنو مجھے تو یہ لگتا ہے جب تک یہ گودی میڈیا والے ایک ایک گھر میں اسلام نہیں پہنچائیں گے، انہیں سکون والے نیند نہیں آئے گی، ایک ایک گھر میں پہنچائیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سبری مالا نام کی ایک عورت مسلمان ہو گئی، سنا نا؟ سبری مالا، اور موٹیویشنل اسپیکر تھی، وہ پڑھاتی تھی، ماسٹر تھی، قابل عورت تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا کیسے اسلام لے آئی؟ وہ مکے میں جا کے اعلان کر رہی ہے، کہنے لگی کیسے اسلام لے آئی؟ کہنے لگی گودی میڈیا کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ کہ وہ صبح شام یہی کرتے تھے، اسلام ایسا تو اسلام ویسا تو اسلام ویسا۔ میں نے سوچا دیکھوں تو اسلام کیسا ہے۔ جب میں نے اسلام کو پڑھا تو میڈیا کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آج میں میڈیا کی وجہ سے اسلام کو سمجھ گئی، اور اب اسلام کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ہائے 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 ہائے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ، کچھ جرنلسٹ بیٹھے تھے، جب میں نے یہ تقریر کی نا ایک جگہ، تو بعد میں ملنے آئے، کہنے لگے بہت بڑا دماغ ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ہاں، میں نے کہنے لگے بڑا سوچا۔ میں نے کہا بھائی آپ دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ نہ کسی کی اوقات ہے، اسلام کے خلاف تو لوگ پہلے سے تھے، اور کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، صرف اسلام کے خلاف۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ڈر ہے تو اسی اسلام سے ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اسلام۔ بے شک، ہے عمر فاروق اعظم، کسی نے کہا ٹھہرو تو صحیح، بہن مسلمان ہو گئی، بہنوں ہی مسلمان ہو گئے، یوٹرن لے لیا بہن کے دروازے پر، اور اتنے غصے میں اللہ اکبر، عمر کا جلال، ہاتھ میں تلوار، تلوار کے دستے سے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ کھول دروازہ، کھولو۔ بہنوں ہی نکل کے آیا، کیا اسلام لا چکے ہو؟ کہاں؟
میاں ایک مکہ عمر نے بڑی زور سے مارا، اتنی زور سے مارا کہ بہنوئی زمین پہ گرا۔ گرنے کے بعد پے در پہ مکے اتنے مارے کہ بہنوئی کا بالکل جو ہے وہ بالکل مرنے کے قریب چلا گیا۔ فائنل مکہ مارنے والے تھے، بہن آگے بڑھ کے بولی کیا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں، چھوڑ دے عمر، اور تیرا بہنوئی ہے۔ جب پھر تو بہنوئی کو چھوڑ کے پھر زناٹے دار ہاتھ بہن کے مارا، ایک تو عورت ذات اس پہ عمر کا ہاتھ، پہلا ہاتھ لگا گال پھٹ گیا، دوسری طرف مارا گال پھٹ گیا، تیسری طرف تھپڑ مارا بالکل گرا دیا۔ پھر مارتے 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 منہ سے جو ہے نا وہ میاں الٹیاں کر لگی خون کی، مگر مارتے مارتے عمر نے بہت مارا مگر ارادہ نہ بدل سکے۔ مگر جب یہ دیکھا کہ بالکل نڈال ہو کے گر گئی، منہ سے خون نکلتا تھا، تڑپ کے بولے پٹا اسلام چھوڑے گی، یہ سمجھتے تھے یہ اٹھ نہیں سکتی، وہ شیرنی کی طرح اٹھی اور کہنے لگی عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ عمر بولے یہ کیا اس رنگ چڑھا ہے تیرے اوپر؟ کہ اسلام کا رنگ چڑھا ہے میرے اوپر۔ کیسے چڑھا ہے؟ کہ قرآن پڑھنے سے چڑھا ہے۔ آج جو قرآن اٹھاتا ہی نہیں کوئی، اب تو میاں کے تعویذ میں تو یقین ہے مگر اللہ کے قرآن میں یقین اتنا معاف کرنا بھائی ہے، سب سے بڑا ہمارے لیے برکت کی کتاب قرآن ہے، اور وہ آج اٹھا کے رکھتی۔ توجہ کر میری بات پر۔ عمر بولے لگو قرآن مجھے بھی تو دکھا۔ بہن بولی تو ناپاک ہے اور ناپاک کے حق میں قرآن نہیں دیا جا سکتا۔ عمر بولے چل مجھے پاک کرا دے۔ عمر کی بہن پانی لے کر کے آئی اور پانی لا کر کے اپنے بھائی کے ہاتھ پہ پانی ڈالنے لگی۔ پانی ڈالتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ کتنا مضبوط ہوتا تھا پہلے کے مسلمانوں کا۔ رو کے کہتی ہے مالک یہ میرا سگا بھائی ہے، میری ماں کا جایا ہے، اس نے مجھے جتنا مارا ہے تو اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ منہ پھٹا ہوا ہے، منہ سے خون کے لوتھڑے گر رہے ہیں، مگر روتی ہے، رو کے کہتی ہے میرے مالک میں کمزور عورت ہوں، میں یہ نہیں چاہتی میرا بھائی جہنم میں چلا جائے، تو میرے رب اتنا کرم کر، اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کے دل دھونا تیرا کام ہے۔ مالک میں اس کا ہاتھ دھو رہی ہوں تو اس کا دل دھو دے۔ جب بہن نے رونا شروع کیا اللہ کی رحمتیں جوش میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن پہلے نبی دعا کر چکے تھے اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، میرے نبی نے دعا مانگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو باقی صحابہ میں عمر میں یہ فرق ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ عمر وہ ہے جسے میرے نبی نے جو ہے وہ جھولی پھیلا کے مانگا ہے، اپنے رب سے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں آج کے زمانے کی عورتیں میری بہنیں بیٹی کہاں قرآن پڑھ رہی ہیں؟ اب تو سیریل اتنے چل رہے ہیں گھر گھر میں، ٹی ویاں چل رہی ہیں، یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، جتنے یہ یوٹیوبر ہیں، یہ جتنے فلم دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، ان سب کی ماؤں سے قسم دے کے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلم دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ قسم دے کے پوچھ لو، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں نیکی کرے اور بچے پہ اثر نہ ہو۔ وہ مائیں مجرم ہیں، مجرم جواب دیں گی قیامت کے دن، جو اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے۔ آج میں اجاز بھائی کیا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی عمر کوئی نہیں بھائی کوئی ایسی ہوگی 2 سال 2.5 سال ہوگی، اور اس نے پوری ایک نعت شریف سنائی، پوری اس نے نعت سنائی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہنے لگا جب تک ایسی مائیں زندہ ہیں۔ ایک عورت 2.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، حضور نے فرمایا میرے آقا نے اپنے بچوں کو لے کے 2.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی ایک عورت، اسے بھی حضور میدان جہاد میں لے جائیے۔ سرکار نے فرمایا یہ تو چھوٹا ہے، اس کا کیا کروں گا؟ میری بہنیں سنیں، کہنے لگی حضور وہ تیر جو آتے ہوں گے نا آپ کی طرف، میرے آقا تو آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی، میرے پاس اس چھوٹے سے بچے کے علاوہ کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں، میرے بچے کو آپ ڈھال کی جگہ استعمال کر لینا۔
اگر میرے حضور آپ کے بدن پہ لگنے والا تیر میرے بچے کے لگ گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی. یا رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے حضور رونے لگے. فرمایا جب تک ایسی مائیں زندہ ہے اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. آج عورتیں بالکل قرآن نہیں پڑھتی, اثر نہیں قرآن کا. جب تک مائیں قرآن نہیں پڑھیں گی بچوں پہ اثر نہیں ہوگا. جب تک مائیں درود نہیں پڑھیں گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے دودھ پلاتی ہے اور جب وہ درود پڑھتی ہے تو اللہ ایسے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. اتنا چھوٹا سا عمل ہے, دودھ تو پلانا ہے ہی, بس دودھ پلانا ہے اور درود پڑھنا ہے, نعت شریف گنگنانا. کوئی چھوٹا بڑا ایک صاحب کہتے میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا. کہتے میں نہیں گیا. کئی دن ہو گئے تھے ماں کو کہتے ہوئے, روٹیاں پکا رہی تھی, کہتے جا نماز پڑھنے کے لیے جا. کہتے میں نہیں گیا. وہ آئی سارا آٹا واٹا پھینکا غصے میں اور زور سے میرے سناٹے دار چیمٹا مارا. کہتے میرا سر پھٹ گیا. میں ڈر کے بولا اماں جا رہا ہوں. ایسا ڈر بیٹھا کہ 40 سال کی عمر ہو گئی آج تک نماز نہیں چھوڑی. میں نے اپنی ماں کے مرنے سے پہلے پوچھا ماں آٹا واٹا سب چھوڑ کے تو نے میرے سر پہ کیوں مارا تھا؟ تو میری ماں میری طرف دیکھ کے بولی میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بننا فرض تھا میرے بیٹے. میں نے اس وجہ سے یہ تیرے ساتھ کیا ہے. اللہ اکبر. مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں. میاں یہ پانی پت کرنال میں بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا ہونے کے بعد رونے لگا. ماں نے جب بچہ رویا تو پھر ماں نے باپ کو سے کہا تو پھر 8-9 دن ہو گئے تو ڈاکٹر کو دکھایا. حکیم بدلے 1 مہینے میں کوئی فرق نہیں پڑا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. ان کا یہ بچہ رو نہیں رہا, یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ بچے کے گھر گئے, کہنے لگے کوئی کسی کے گھر میں کوئی ہے؟ کہا حضور میں اس کا باپ ہوں بچے کا. کہ یہ بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, یہ ولی ہے, 1 مہینے سے سویا نہیں نہ سونے دیا ہے. کہا میرے پاس لاؤ. گود میں لیا, کان میں کچھ بڑا, بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے آپ نے یہ کیا پڑھ دیا؟ بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظ ہے؟ کہاں. کہا تو سنو, جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے چکی چلاتے روٹی بناتے جھاڑو لگاتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کو قرآن کی عادت پڑ گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو ماں چچکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں, اور جب پڑھا نہیں تو بچے کو پیاس لگی, بھوک قرآن کی, تم اسے دوائیں کھلاتے تھے. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھ دی, دوسرے میں دوسری آیت قرآن کی پڑھ دی. بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. میاں میں کہتا ہوں ایک ماں ڈاکٹر کے پاس گئی ہے اور جا کر کے کہتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں. وہ اس کا جو ہے الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے تمہیں جو ہے وہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی, تمہیں جو ہے وہ کوئی وزن نہیں اٹھانا, تمہیں غصہ نہیں کرنا, تمہیں وٹامن ڈی کے لیے سنترا کھانا ہے, تمہیں جو ہے وہ اگر اپنے بچے میں طاقت بڑھانی ہے تو تمہیں جو ہے سیب کھانا ہے. مجھے بتاؤ اللہ کا بنایا ہوا سیب ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, اللہ کا بنایا ہوا سنترا ماں کھائے تو پیٹ میں پلنے والے بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک, بہت عمدہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ. اثر نہیں. مگر لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی اور ڈھونڈ لی قوم نے. حیا اٹھ گئی میری قوم کی بچیوں سے. اب بھی ماشاءاللہ ہیں حیادار. پردہ کرنے والیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے مدینے کی عورتیں یاد آتی ہیں, اور جب بے حیا عورتوں کو دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اللہ انہیں سمجھ عطا فرما. دنیا کی اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے مرد کے لیے سجیں. ذرا بولو تو صحیح, ذرا سبحان اللہ بولو. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بولو, ختم کر دوں یا تھوڑی دیر اور بولو؟ ذرا بولو ذرا. دنیا کی اچھی عورت ہوتی ہے جو اپنے مرد کو سچ سنور کے دکھائے, اس کے سامنے اسمائل کرے, اسمائل پاس کرے اسے دیکھ کر کے. دنیا کی اچھی عورت. مولا علی فرماتے ہیں میں 15 دن کے بعد میں نے یہ حدیث حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے پڑھی تھی مدینے میں, جو سنا رہا ہوں, جو آپ کو سنا رہا ہوں. مولا علی کہتے ہیں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا, دروازے پہ دستک دی تو کہتے میری بیوی نے دروازہ کھول کے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. کہتے میری ساری تھکان دور ہو گئی, فاطمہ کا چہرہ دیکھ. توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں عورت کو چاہیے کہ جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو تو اچھے کپڑے بھی پہن لے, پھر میک اپ بھی کر لے,
فرماتے ہیں جتنی مرتبہ میک اپ کرے گی اپنے مرد کو دکھانے کے لیے اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. دنیا کی اچھی عورت کی علامت ہے کہ غم بھی ہوگا تو مرد کے سامنے مسکرا کے جائے گی اور اسے فیل نہیں ہونے دے گی. وہ منحوس عورت کی باڈی لینگویج یہ ہے. منحوس عورت کی پہچان بتا رہا ہوں, یہ بدترین قسم کی عورت. ایسی عورت کا نہ کبھی گھر بنے گا, نہ دنیا بنے گی, نہ آخرت بنے گی. کون عورت کہ جب اس کے گھر میں مرد کے آنے کا وقت ہوگا پورے دن ٹھیک رہے گی, جیسے ہی آنے کا وقت ہوا ویسی منحوس سی صورت بنا کر بالکل جو ہے وہ مرجھائی ہوئی صورت بنا کے بالکل بیٹھ جائے گی. اور جب وہ آئے گا تو پوری کہانی ایسا ہوا تھا تو ویسا ہوا, اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ. اب وہ آدمی کے پیر کانپ رہے ہیں, یار گھر جاؤں کہ نہیں جاؤں. گھر تو سکون کی جگہ تھی مگر اس نے تو جو ہے نا وہ میرے لیے بڑی زحمت کی جگہ بنا دیا. وہ کہتا ہے نا وسیم بریلوی, تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری. اس بدتمیز اور بے وقوف عورت کو کوئی یہ تو سمجھا دے کہ یہ شادیوں میں جا کے مسکرا رہی ہے, یہ پارٹیوں میں جا کے مسکرا رہی ہے, رشتہ داروں کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے. اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ مسکرانا ہے تو اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکرا. یہ فاطمہ کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. بولے ذرا زور سے بولے آپ. سبحان اللہ, واہ واہ. مجھے ہے میری بات پہ نہیں دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ دیکھیں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے, بوندیں پڑ رہی ہیں, فوار پڑ رہی ہے. تو کوئی اٹھ کے تو نہیں جائیں گے آپ؟ دل لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ. عرض کر دو, دل لگ رہا ہے آپ کا نہیں لگ رہا؟ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا, میں نے اپنی بیوی سے, ذرا دھیان سے سنے میری بہنیں اور آپ بھی سن لے ذرا. کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بڑی بھوک لگی ہے. کہتے ہیں میں نے کئی دن سے کھایا کچھ نہیں تھا. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا اور کہا بیٹھے, پانی دیا. میں نے کہا پیاس نہیں لگی تھی, میں نے کھانے کو کھایا. کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ لائی نہیں آپ کھانا؟ کہتے ہیں میں جب اندر گیا نا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک کی بیٹی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے اور چادر پھٹی ہوئی ہے, چہرہ پیلا ہے. میں نے کہا حضور کی بیٹی سیدہ پاک خاتون جنت کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, میرا شوہر آیا ہے اور میں ان کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تب بھی فاقہ تھا, آج جب گھر میں آئے ہیں آپ تب بھی فاقہ ہے, بچوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. کہتے میں نے دیکھا اور دیکھ کر کے فاطمہ کے انداز کو میری آنکھوں میں آنسو آئے, مگر فاطمہ پھر آگے چل کے رونے لگی اور کہنے لگی سنیں میرے سرتاج, آج میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں چلا. کتنے دن سے؟ مولا علی کہتے میں تھکا ہوا ضرور تھا مگر پھر ساری توانائی لے کر کے میں باغ میں گیا. میں نے یہودی سے کہا مجھے میرے نبی کی خدمت کرنی ہے, کچھ مجھ سے کام لے لے. اس نے کہا نکال لو یہ پانی, نکال لو اس سے کنویں سے. تو رسی ڈول نکال کے کہتے ہیں اس نے کہا ایک ڈول پر ایک کھجور دوں گا. اس نے کہا تو کہتے میں نے 3 ڈول نکالی تو میں تھک گیا, مگر پھر حضور یاد آئے تو پھر میں نے اور ڈولیں نکالی, اور ڈولیں. کہتے 17 ڈول شام تک نکل پائیں. تو شام کے بعد میں وہ 17 کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے گیا. اسے کہتے ہیں نذرانہ. کہتے میں پہنچا, میں نے کہا حضور یہ کھجوریں. کہا علی خیریت سے آئے؟ جی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں آ گیا. کہ حضور نے فرمایا اور یہ کہ حضور کھجوریں لایا ہوں. سرکار نے فرمایا تیرے بچے بھی تو بھوکے ہیں, انہیں نہیں کھلایا؟ میں نے عرض کی حضور میں بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. کہتے ہیں چل علی تیرے گھر چلتے. کہتے ہیں میرے گھر حضور گئے. اللہ اکبر, میں نے دیکھا ہے مدینہ, ابھی اسی بار مدینے میں میرے حضور ایسا کھلاتے ہیں کہ کتنا بھی کوئی حضور کا کتنا بھی نہ ماننے والا بھی ہو نا بے ادب, اس کا بھی پیٹ میرے حضور بھرتے ہیں. مگر میں نے مدینے میں دیکھا, اللہ اکبر, مگر میں نے مدینے میں دیکھا حضور سب کا پیٹ بھرتے ہیں. مگر میرے نبی اپنے نواسوں کے پاس گئے. کہتے ہیں مولا علی حسن کو اٹھاتے تھے تو وہ کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے تھے. حسین کو اٹھاتے تھے, اٹھ نہیں پاتے تھے. کہتے ہیں حضور اپنے ہاتھوں سے کھجور کی گٹھلی نکالتے ہیں اور نواسوں کے منہ میں رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں ذرا دھیان تو دو میری بات پر. آج ہم اپنے نبی کو یکسر. پھر حضور نے دیکھا بیٹی کی چادر پھٹی ہوئی ہے تو بیٹی چادر چھپانے لگی. فرمایا میری فاطمہ اپنا دل تھوڑا نہ کر, تیری چادر پھٹی ہوئی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر اسے سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے. میں کہہ رہا تھا, عرض کر رہا تھا نوجوان دیکھو ایک دن حضور کو منہ دکھانا ہے. نوجوانوں یاد رکھنا جوانی فنا ہو جائے گی, ہم سب فنا ہو جائے.
اپنے رب سے کہو مالک ہمیں حضور کی سچی محبت دے دے، پروردگار ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمیں بچا لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کا بادشاہ، آج کوئی ذرا سا پڑھ لکھ جائے، تھوڑا بہت کتابیں پڑھ لے، تکبر کرتا ہے، تھوڑا سا ایم پی ایم ایل اے بن جائے، تکبر کرتا ہے۔ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اور صبح کو اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ رسی ڈول لیتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، ڈول لیتے ہیں۔ 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، داڑھی سفید ہے، پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں، ایک گھر میں 2 گھر میں۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ دیکھے نہیں، زمین نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، نہ آسمان نے اس کے بعد ایسے لوگ دیکھے۔ میاں ایسے کیسے بچے جنے تھے ماؤں نے، کیسے تھے وہ جن کی وجہ سے یہ اسلام یہاں تک آیا ہے۔ میاں 60 سال کی عمر ہے، اور پانی بھر بھر کے کسی نے کہا لائیے ہم مدد کرتے ہیں، کہ تم میری قیامت کے دن مدد کرو گے، کہانی کے تو پیچھے ہٹو۔ پھر آپ نے پانی بھر کے لے کے جا رہے ہیں، کہ آپ کس کا روز پانی بھرتے ہیں؟ کس کے پانی بھرتے ہیں آپ؟ دوپہر تک پانی کس کا بھرتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم سے پوچھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، پر میں مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے، سونا لا کے دیتے ہیں، وارے سادگی عمر۔ پھر مسجد میں جا کر کے ایسا بھی آپ نے بادشاہ دیکھا ہے کہ جا کر کے پھر جھاڑو لگائے اور پھر اس کے بعد صفے بچھائے، ایسا بھی دیکھا بادشاہ۔ اب تو کوئی آتا ہے مسجد میں کہتا ہے بھائی امام صاحب جھاڑو نہیں لگائی آپ نے، یا آپ نے یہ صف نہیں بچھائی؟ بابا فرید سے کسی نے کہا میرا دل گندا ہو گیا، آپ کی تقریر سنتا ہوں تو اثر نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا مسجد میں جھاڑو لگایا تھا، کہ مسجد کے جھاڑو سے میرے دل کا کیا تعلق ہے؟ کہ تعلق ہے تو اللہ کا گھر صاف کر، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا۔ کیسے عمر فاروق اعظم ہے؟ ایک دن بہت دیر سے پہنچے جمعے کی نماز میں، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا عمر بڑی دیر میں آئے، کوئی ہم آپ کے نوکر تو نہیں ہے جو اتنی دیر میں آئے ہو؟ کہنے لگے آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پوچھا ہے، جب تک آپ کے دوست سلامت ہیں عمر جیسا کوئی آدمی نہیں بہکے گا۔ فرمانے لگے عمر کے پاس ایک ہی کرتا ہے، آج عبداللہ کی ماں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا، اس نے آج دھویا تھا تو سوکھنے میں ٹائم لگ گیا تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ آخری بات حضرت عمر کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم، ایک عورت گزر کے جا رہی ہے، قانون کی یہ حالت ہے عمر کے زمانے میں، قانون کی بات بتا رہا ہوں، یہ ایسا قانون نہیں تو کوئی بھی قانون کی دھجیاں اڑا دے۔ عمر ایسا انسان ہے، آپ نے رات کے وقت میں ایک عورت نکل کے جا رہی ہے، ایک آدمی نے ایک مرد نے اس کے اونٹ کی نکیل پکڑی، وہ کہنے لگی یا انسان، یا تو عمر خود ہے یا عمر کا انتقال ہو چکا ہے، ورنہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ایک عورت کی اونٹنی کی نکیل پر بھی ہاتھ چلا سکے۔ عمر کہنے لگے ہاں میری بہن میں عمر ہوں، میں تیری چوکی داری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میری بات سنو، عمر فاروق اعظم رات کا وقت گزر کے جا رہے ہیں، تھوڑا سا دن نکلنے لگا تو ایک گھر میں سننے کی بات ہے، آپ نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ تو آپ کیوں بتائیں؟ وہ بتانا کون رو رہا ہے؟ تو آپ کو کیوں بتائیں؟ دروازہ کھول کے عورت بولی تمہیں کیوں بتائیں، کیوں شور مچا رہے ہو؟ فرمایا لگے بتانا کیوں رو رہی ہے، تجھے کس چیز نے ستایا ہے؟ کہنے لگی میں عمر کو رو رہی ہوں۔ کہ عمر نے تیرا کیا بگاڑا؟ کہ بگاڑا کیسے نہیں ہے، 3 دن سے بھوکی ہوں، نہ میرا شوہر ہے نہ میرے بچے ہیں، یہ عمر حکومت کرتا ہے، میں بس مر جاؤں گی تو حضور کی بارگاہ میں جاؤں گی، سرکار پوچھیں گے، پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گی اور شکایت کروں گی یا رسول اللہ عمر کے زمانے میں 3 دن تک بھوکی نہیں تھی۔ عمر آگے بڑھ کے بولے عمر کو پتا تھوڑی ہے تو بھوکی ہے؟ تو کہنے لگی جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو پھر حکومت کیوں کرتا ہے؟ بولے ٹھہر جا، گئے جا کر کے کھانا لے کے آئے، اس عورت نے کہا تو آدمی ٹھیک لگتا ہے، ذرا میرے گھر میں صفائی بھی کر دے، تو پھر گھر میں جھاڑو بھی لگا دی، پھر بولی کہ پانی گرم کر دے، سردیوں کا دن ہے، تو پھر آپ نے پانی گرم کرنے کے لیے جب آگ لگائی تو آپ کی داڑھی کے اندر دھواں آنے لگا، مگر سنیں توجہ کریں، سارا کام کر کے آگے بڑھ کے بولے اب ایسا کر عمر کو معاف کر دے، عمر کو تیرے بارے میں علم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، عمر ایک عورت سے معافی مانگ رہے، ہم اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگ رہے، اپنے بہنوں سے معافی نہیں مانگ رہے۔ اب تو بڑے بڑے اچھے نظر آنے والے لوگ چور ہوتے ہیں اندر سے۔ ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا، بڑی لمبی چوڑی فاتحہ اور جلسہ تھا، ایک عورت نے مجھے بلایا، کہنے لگی آپ کا نام مشبات حسین ہے؟ میں نے کہا جی، بوڑھی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے،
کہنے لگی یہ میرا بیٹا کراتا ہے جلسہ. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو پوری بات تو سن لو پہلے. یہ جلسہ تو کراتا ہے, اس سے اتنے لمبا چوڑا جلسہ تو کراتا ہے, 1 ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے. میں پریشان رہتی ہوں 100 روپے کے لیے. اور جب اس کا باپ زندہ تھا تو میں پان بھی کھاتی تھی. اس نے باپ کے مرنے کے بعد میرا پان بھی چھڑا دیا. اور پھر وہ موٹے موٹے آنسو سے روئی, سید صاحب میرے بچے سے کہہ دینا کہ تیری ماں بوڑھی ہوئی ہے, اندھی نہیں ہوئی ہے, یہ چھپا چھپا کے چیزیں لاتا ہے اور چھپا کے اپنے بچوں کے ساتھ مٹھائی پھل بیٹھ کے کھاتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے کہ یہ مجھے دکھاتا ہے تک نہیں؟ کیا میں اتنی بیکار ہوں؟ میں کہتا ہوں یار یہ کون سی بدتمیزی ہے. او بدنصیب, تجھے شرم نہیں آتی کہ کل بوڑھی مر جائے گی, جواب دے گا اللہ کو جا کر کے. یہ کر رہا ہے بدتمیزی. یہ ماں وہی تو ہے جس نے تیرا ہر طرح سے خیال رکھا تھا, آج تو ماں کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہا ہے. اما عائشہ فرماتی میرے گھر میں ایک عورت آئی اور اس نے دروازے پہ دستک دی, کہا مجھے کچھ ملے گا؟ فرماتی میں نے جو ہے نا دروازہ کھولا, 3 کھجوریں تھی, تینوں دے دی. اس کے بچے کئی دن سے بھوکے تھے, اس نے ایک کھجور ایک کے منہ میں دی, دوسرے کے منہ میں دی, تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی. جب اس نے اپنے منہ میں رکھی, بچے کھا کے اپنی جو ہے بچے کھا کے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگے. ماں نے ابھی کھائی نہیں تھی, منہ سے کھجور نکالی, 2 ٹکڑے کیے, ایک بچے کو دے دی, دوسرے کو دے دی. سرکار فرمات امی عائشہ رونے لگی. سرکار آئے, فرمایا عائشہ تجھے کس نے رلایا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے آج ممتا کو دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک بھوکی عورت آئی تھی, بچے اس کے بھوکے تھے, 3 کھجور دی میں نے, ایک کھجور بچوں کو دے دی, تیسری کھجور منہ میں رکھ لی. وہ کھانے والی تھی کہ بچے اپنی کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے. یا رسول اللہ, اس نے اپنے منہ سے نکال اپنے بچوں کے منہ میں وہ آدھی کھجور رکھ دی. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا سنو عائشہ, اسی وجہ سے تو اللہ نے ماں کے مرتبے کو اتنا بلند کیا ہے. میں کہتا ہوں ماں مر گئی, ایک بار مر گئی تو دوسری بار ماں نہیں مل سکتی. دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی مگر ماں نہیں ملے گی. اور باپ مر گیا تو دنیا کی نعمت مل سکتی ہے, باپ نہیں مل سکتا. ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں نے کہا تم نے پریشانی کی ہوگی. بولے بے دخل کر دیا, بچے چھوٹے ہیں, دعا کریں. میں نے کہا تم نے ضرور کوئی دقت کی ہوگی. کہنے لگے نہیں آپ دعا کر دیں. میں نے کہا عید والے دن عید مل لینا. کہنے لگے عید نہیں ملیں گے. میں نے کہا تم مل لینا. عید کے بعد آیا, کہنے لگا ابا راضی ہو گئے. میں نے کہا بڑی جلدی راضی ہو گئے. کہنے لگے ہاں عید والے دن گیا. میں نے کہا ابا عید ملوں گا, تو دھکے مار کے نکال دیا. میں دوسری مرتبہ گیا, ابا عید ملوں گا, پھر مجھے دھکے مارے مگر میں نے اس باری دبا دیا. کہتے جب میں نے دبایا اور جب میرے سینے کی گرمی ابا کے سینے تک پہنچی تو میرا باپ رویا, اس کی داڑھی بھیگی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, پگھلنے لگا موم کی طرح. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے تم نے مجھے جتنی آج عزت دی ہے اتنی کبھی نہیں دی تھی. میری تو اصل حالت میں آج عید ہوئی ہے. میرے بیٹے میری دولت تو ہے, میری دولت دنیا کی دولت نہیں ہے. میں نے اپنی جوانی پہ آگ لگا کے تجھے پالا ہے. میرے بیٹے, میرے لال, میرے بچے سن, میں نے پردیس کاٹے ہیں, میں نے نہ جانے کس کس کے تانے گالیاں سنی ہے تجھے پرورش کرنے کے لیے. تیری ہر خواہش پوری کی. میں جاگتا رہا کہ تجھے نیند آتی رہے, میں سویا نہیں. میں نے پردیس کاٹے, میں نے مشکلیں, جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو میرا دل دھڑکتا تھا, میں ڈاکٹر کے لے کے بھاگتا تھا. تیری چھوٹی سی چھوٹی خواہش پوری کی میرے بچے, مگر تو بڑے ہو کے آنکھیں دکھانے لگا تو میرا دل بڑا پریشان ہو جاتا تھا. میں کہتا ہوں ایک بار باپ چلا جائے نا تو دوسری بار باپ نہیں ملتا. باپ وہ نعمت ہے, دنیا میں دوست 1000 مل جائیں گے, باپ نہیں ملے گا. 21 سال ہو گئے میرے والد کا انتقال کرے ہوئے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے روز کہیں نہ کہیں تقریر کرتا ہوں, حالانکہ میں اس لائق نہیں, مگر پھر بھی سوچتا ہوں کاش کہ ایک تقریر میرے والد نے میری سن لی ہوتی. اچھا بتاؤ آپ ایک بتاؤ مجھے وہ اس مالی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنے پیڑ کو پالتا رہا مگر جب پھل دینے کی ٹائم آیا تو مالی پیڑ کو چھوڑ کے چلا گیا. اب پیڑ کس سے دیکھ کر کے جو ہے وہ پھل دے؟ وہ بار بار دیکھتا ہے اور اس کا مالی نہیں ہے. دنیا اس کے پھل کھاتی ہے مگر وہ نہیں کھاتا کہ جس کے لیے اس نے جسے پانی دیا تھا, پانی دے دے کر جس نے پیڑ کو بڑا کیا تھا وہی باغبان چلا گیا, وہی مالی چلا گیا. میں کہتا ہوں باپ ایک مرتبہ چلا جائے دوسری مرتبہ نہیں ملتا. اپنے بوڑھے باپ کے پاؤں کو چوم کے دیکھا کرو, کبھی اپنی ماں کے پاؤں کو دبا کے دیکھو. کبھی مرسڈیز چلانے میں مزہ نہیں آتا جو ماں کے پاؤں دبانے میں مزہ آتا ہے. کبھی باپ کے پاؤں دبایا کرو. جن کے ماں باپ زندہ ہے ان پہ تو اللہ کی رحمت ہے, ان سے راضی کر لو. اے راضی ہو گیا اللہ راضی ہو جائے گا.
عمر کہتے یار تو مجھے وہ کہتے تو عورت تو عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی تو کہتا ہے تو چل میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں. یاد تو رکھے جب دل میں جذبہ ہو نا، محبت ہو اور عشق رسول ہو، خوف خدا ہو، تو بندہ آدھی دنیا کا بادشاہ پھر بھی عام عورت سے معافی مانگ لیتا ہے. معافی ایسی چیز ہے آج تم سگی بہنوں سے نہیں مانگتے، اپنی ماں سے نہیں مانگتے، آج کے بعد تمہیں قسم ہے جا کے معافی مانگنا اپنے پڑوسی سے. جہاں جو بھی تمہارا مسلمان مومن بھائی پریشان ہو، جو تم سے جھگڑا ہو، اسے معاف کر دینا دل پہ پتھر رکھ کے. کہتے عمر معاف کر دے. وہ کہتی چل تو کہتا ہے تو معاف کر دیتی ہوں. کہا تو پھر لکھ کے دے دے، عمر کو میں دکھا دوں گا. کہا تو میں لکھنا تو نہیں جانتی نا. تو عمر بولے میں لکھوا لاتا ہوں، تو دستخط کر دے گی کہاں. اب دستخط کرنے والی تھی حضرت حذیفہ آ گئے، حضرت علی آ گئے. کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتی ہیں. عورت بولی کون امیر المومنین، کون امیر المومنین. کہا یہی تو امیر المومنین ہے. عورت آگے بڑھ کے بوڑھی کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ آگے بڑھی اور ہاتھ جوڑ کے بولی عمر مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے پہچانا نہیں تھا، میں نے اپنے گھر کی تجھ سے جھاڑو لگوا لی، تو نے یہ نہیں کہا میں عمر ہوں، میں بادشاہ وقت ہوں، میں نے اپنے گھر کا تجھ سے چولہا جلوا لیا، عمر معاف کر دے. حضرت عمر آگے بڑھ کے بڑھیا کا ہاتھ پر تھامتے ہیں اور کہتے ہیں اے عورت اپنا دل تھوڑا مت کر، تو مدینے میں رہتی ہے، اگر میں تیرا نہیں خیال رکھوں گا تو قبر میں جا کے حضور کو کیا جواب دوں گا. تو مدینے میں رہتی ہے، تیرا خیال رکھنا میرا کام ہے. اللہ اکبر. توجہ کریں. حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے علی میں مروں گا، جب میں مروں تو یہ خط میرے سینے پہ رکھ دینا. جب سینے پہ رکھے گا حضور آئیں گے میرے آقا تو میں آقا کو دکھا دوں گا حضور ایک بوڑھی ناراض ہو گئی تھی، میں اسے بھی ناراضی کر کے آیا ہوں. یار عمر تو یہ اس کے خیال میں ہے تم اپنی ماں کو کب راضی کرو گے، اپنے رشتہ داروں کو کب راضی کرو گے. عمر کہتے ہیں مجھے معاف کر دے عورت. میں کہتا ہوں یار عمر وہ انسان ہے کہ قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی عورت کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا. مگر عمر ایسا شہید ہے کہ قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی میرے نبی کی مسجد کا ممبر دے گا، میرے نبی کے مسجد کا ممبر دے گا، میرے نبی کا مصلی دے گا، مسجد نبی کے در و دیوار دیں گے، اس کی گواہی مدینے کا چپا چپا دے گا. عمر وہ ہے جس پہ میرے نبی کو ناز ہے، اور عمر وہ ہے میاں یہ عمر کے جیسا ایک آدمی اور پیدا ہو جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مدد. واہ واہ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. آخری بات کر رہا ہوں نوجوانوں میری طرف دیکھ لو، دیکھو ہلنا جلنا نہیں، یاد رکھو. یہ بتاؤ قبر میں جاؤ گے؟ دیکھو سیریس بات کرنا، بہت سیریس بات کرنا. قبر سیریس ہے سر. قبر میں جاؤ. میں نے ابھی 18 سال کے جوان کو غسل دیا. میں 10 سال بھی ہوں، جب میرا دل گندا ہو جاتا ہے تو میں مردوں کو غسل دے کر اپنا دل صاف کرتا ہوں. بھائی میں انسان چھوٹا موٹا آدمی، میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، چھوٹی میری سوچ ہے. تو بھائی چلو ٹھیک ہے، بھائی کسی کی گندگی صاف کر دو، اپنے دل کی گندگی صاف ہو جائے. میں نے اس کا ایسے کر کے بھیجا، نیچے سے ہاتھ ڈالا نا، اس نوجوان کی سر کی ہڈی میری انگلی میں لگی تو خون نکل لگا. میں رویا تو صاحب بولے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا تکلیف تو ہو ہی رہی ہے، مگر اس کے باوجود یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں 10 سال ہاتھ پکڑتا ہے مردے کا، مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بتائیں جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے، جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی پوسٹ مارٹم. شراب پی کے چیرتا ہوگا پھر. یار ایک بات تو بتاؤ، ہم سب کتنی خیر مرا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے خطرناک جگہ میری نظر میں قبر ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. سب سے خطرناک جگہ. اچھا قبر میں جائیں گے حضور کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو جلدی بولو. ہوگا؟ سرکار کو دیکھو گے؟ کون کون دیکھے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. حضور کو دیکھو گے؟ تو سوال یہ ہے کہ انہی آنکھوں سے دیکھو گے جن سے فلم دیکھتے ہو گندی، جس سے فیس بک پہ گندے ڈانس دیکھتے ہو، گندی تصویریں دیکھتے ہو. اپنے موبائل کے ان باکس کو چیک کرنا، کیا ان آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے حضور کو؟ مولا علی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. کس نے پوچھا کیا
یہ تو ناجائز تو نہیں نا، کیوں نہیں دیکھی؟ فرمانے لگے جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی، مجرم کو نہ شرماؤ. میرا امام کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. ایک صحابی نے اپنی آنکھ نکال کے پھینکی تلوار سے، عتبہ بن غزوان نام تھا. ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے کہا یہ کیا کر لیا بھائی تو نے، آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی. پھر حضور کی حدیث یاد آئی، جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے. میں ڈر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نوجوانوں کب توبہ کرو گے؟ بتاؤ کس دن کہو گے رب معاف کر دے؟ کب کہو گے مالک بڑی خطائیں ہو گئی، بڑی حضور کا دامن چھوڑ کے بڑی تکلیفیں ہو گئی، بڑی رسوائیاں ہونے لگی، بڑی شدتیں ہونے لگی، ہماری طرف نظریں بری ہونے لگی اور ہم سمجھ نہیں رہے اس بات کو آج تک. ہم کب سمجھیں گے کون سی تقریر ہمیں بیدار کرے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قوم نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مرنے لگے، دعا کریں. موسیٰ نے کہا چلو پہاڑ پہ دعا کرنے لگے. اللہ نے فرمایا میں بارش نہیں کروں گا موسیٰ، نہیں کروں گا. اس کی میرے رب کیوں؟ کہ ایک بندہ تیرے اس محفل میں ایسا ہے، تیری اس قوم میں کہ جو 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی، صلح نہیں کی، میں نہیں کروں گا. موسیٰ نے کہا بھائی وہ نکل جائے، جو گناہ کرتا ہے 40 سال سے اور اس نے توبہ نہیں کی، وہ نکل جائے، ابھی کے ابھی نکل جائے. ایک بات بتاؤں، جب چور کا نام لیا جاتا ہے نا کون چور ہے، تو چور کو تو پتا ہوتا ہے نا میں چور ہوں. اسے وہ کیسے چھپائے گا اپنے آپ؟ اپنا ضمیر بتا دیتا ہے تو نے تو چوری کی ہے نا. موسیٰ بولے، جیسی موسیٰ نے کہا نا وہ آدمی ایک دم سمجھ گیا، بولا مالک معاف کر دے، میری غلطی ہو گئی. اور پھر میاں سسک سسک کے رویا، بلک بلک کے رویا، مگر ہلکی آواز سے رویا، پڑوسی کو خبر نہ ہو جائے. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہمیں اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ اکبر. رو کے بولا مالک معاف کر دے. موسیٰ نے کہا وہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ دوسری مرتبہ بتا جلدی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تیری وجہ سے بارش نہیں ہوتی، جلدی نکل جا. کہنے لگا مالک نکل کے جاؤں گا نا تو سارے میں رسوائی ہو جائے گی، نیچے اتروں گا سب دیکھ لیں گے، مجھے معاف کر دے. تیسری بار موسیٰ نے کہا میں نام لے دوں گا. میاں پھر تو تڑپ کے رویا، اے ستار مجھے معاف کر دے، میری خطائیں بہت ہیں، میں نے راتوں میں گناہ کیے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں، مگر اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا معاف کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے. اے کریم مجھے معاف کر دے، اے رحیم مجھے معاف کر دے، اے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان مجھے معاف کر دے. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو روک دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بچے اگر تو اتنا رو لینا، آدم کے لڑکے، اے آدم کے بیٹے تو اتنا رو لینا کہ تیری آنکھ کا آنسو تیری ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے تو میں تیرے سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا. وہ اتنا رویا کہ پورا چہرہ اس کا بھیگ گیا. کہنے لگا مالک دیکھ میں رسوا ہو جاؤں گا، وہ رسوائی سے بچا لے. جب رویا نا تو پھر بارش شروع ہو گئی. جب بارش ہوئی تو سارے تو چلے گئے، موسیٰ نہیں گئے. کہنے لگے مالک تو نے تو فرمایا تھا. تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے بات موسیٰ، مگر بات یہ پہلے جب میں جس کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا تھا اب میں نے اسی کی وجہ سے بارش کی ہے. پہلے اس نے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی، اب توبہ کی تو میں نے اسی کی وجہ سے بارش کر دی. موسیٰ بولے مالک تو اس کا نام تو بتا دے. رب نے فرمایا جب اس نے توبہ نہیں کی تھی میں نے اس کا تب نام نہیں بتایا تھا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں اس کا کیا نام بتاؤں. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا جلدی بولو بڑا رحیم ہے. اس کے سامنے چھپ چھپ کے رویا کرو. کیا کر کے رویا کرو؟ چھپ چھپ کے رویا کرو. اس سے کہا کرو. حضرت شیخ محیط شیخ اکبر شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، دھیان سے سننا، جو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور ایک ہفتہ گزر جائے وہ خوف خدا سے نہ روئے، عشق مصطفیٰ میں نہ روئے، کہتے ہیں مجھے اس کے ایمان پہ شک ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں. اپنے آنسوؤں کا رشتہ اللہ سے قائم رکھو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن پٹک سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں. یہ بزرگوں کی بارگاہ ہیں. حضرت شاہد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، منصور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ گردن کٹا دیں گے حضور کے نام پر؟ نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو آج سے اس محفل میں ایک
دو دیکھو کوئی جذبات میں نہ کھڑا ہو, جو پوری داڑھی رکھائے وہ محفل میں کھڑا ہو جائے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کھڑے رہنا بھائی, ماشاءاللہ کھڑے رہو بھائی, آپ لوگ بھی کھڑے رہو, جب میں بٹھا لوں تو بیٹھ جانا. اے بھائی آپ جتنے لوگ داڑھی رکھانے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. ہاتھ. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. کوئی عاشق رسول اور ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ داڑھی گناہوں سے روکتی ہے, حضور کی سنت کی علامت, حضور کی محبت کی علامت ہے. قبر میں ساتھ میں جائے گی یہ داڑھی. کوئی اور نوجوان لڑکا ہے, کوئی جوان جو آج سے حضور کی سنت کے سائے میں زندگی جیے اور آج سے نمازی بن جائے؟ داڑھی رکھائے, نیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں کسی لائق نہیں مگر دعا کروں گا آپ کے لیے. کوئی عاشق رسول ہے اور اس محفل رسول میں, مجلس رسول میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 لوگ ہو گئے, 8 لوگ ہوئے. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. دیکھیں میں زبردستی نہیں کروں گا, اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ کوئی ہے بھائی؟ چلیں آپ داڑھی رکھائیں گے ماشاءاللہ. آپ داڑھی رکھائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ رکھائیں گے کوئی؟ انشاءاللہ رکھائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد مڑائیں گے تو نہیں کبھی انشاءاللہ؟ بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز شروع کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جو نماز ہاتھ اٹھائے گا ان ولیوں کے سامنے اللہ انہیں نمازی بنا دے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ میرے نوجوان لڑکے نیت کریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, نمازی بنانا تیرا کام ہے. اپنے گھر میں پردہ قائم کروائیں گے انشاءاللہ؟ ہے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی رکھیں گے انشاءاللہ. اور ایک کم سے کم ایک تسبیح اپنی زندگی میں ایڈ کریں. یا تو یا رحیم پڑھ لیا کریں یا کریم پڑھ لیا کریں. 100 بار دن میں ایک تسبیح تو ہر آدمی کو اپنے ایڈ کرنی چاہیے. اپنی زندگی میں اٹھنے سے پہلے درود پڑھو, پہلے 100 بار, پھر 100 بار یا رحیم یا کریم, یا دونوں یا رحیم ہو یا کریم پڑھیں. یہ ایک اپنی زندگی میں تسبیح سیٹ کریں, اللہ کا ذکر کریں, دلوں کو سکون ہوگا. اب جس سے ناراض ہیں اسے معاف کر دیں, جو آپ سے ناراض ہے آپ اس سے معافی مانگ لیں. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی میری غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریں. میری بہنوں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ آج کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے اور آپ بھی لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں وہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے. میرے توبہ کرنے میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. سلام پڑھ لیجیے اور